اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ میری طرف سے تمام بی فار یو فیملی کو السلام علیکم۔ جناب والا، آج ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو کس انداز سے بنایا گیا اور اس میں کون کون سے شعبے کام کر رہے ہیں۔ ایڈوائزری کور کمیٹی کا سٹرکچر میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مرکزی کمیٹیز ہیں اس میں کون کون سی کمیٹیز کام کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے اے سی سی پاکستان خواتین اور اے سی سی لیگل پینل، یہ ہمارے مرکزی کمیٹیز کے 3 گروپس ہیں۔ اس کے بعد ہمارے صوبائی کمیٹیز میں اے سی سی پنجاب، اے سی سی سندھ، اے سی سی کے پی کے، اے سی سی بلوچستان اور اے سی سی آزاد جموں کشمیر کے گروپس شامل ہیں۔ اس کے بعد اے سی سی ہم خیال گروپس ہیں۔ تو اے سی سی ہم خیال کے اندر کل تعداد خواتین و حضرات کے گروپس کی ملا کے تقریباً 32 گروپ بن رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اور ہمارے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم خیال گروپوں میں ہی ہمارا ایک شعبہ اے سی سی ٹاسک فورس کے نام سے کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعبہ ہمارا جو ہے وہ جنرل پبلک کے گروپس ہیں۔ تو اس میں ہمارے 5 گروپس ہیں: اے سی سی متاثرین پنجاب، اے سی سی متاثرین سندھ، اے سی سی متاثرین کے پی کے، اے سی سی متاثرین بلوچستان اور اے سی سی متاثرین آزاد جموں کشمیر۔ جی ہاں، تو یہ ہمارے شعبہ جات ہیں جو کہ ابھی تک تشکیل دیے جا چکے ہیں اور آگے مزید کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے اندر اختیارات کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ جب سے ایڈوائزری کور کمیٹی معرض وجود میں آئی ہے، ایڈوائزری کور کمیٹی میں ہمیشہ جمہوری انداز سے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ کہیں پہ بھی کسی شخص کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زبردستی اور اپنی دھونس دھمکی سے کہیں پہ کوئی فیصلہ منوائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کمیٹی بنائی جاتی ہے یا کوئی بھی تنظیم بنائی جاتی ہے تو اس میں شامل ہونے کا یا اس کو چلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایڈوائزری کور کمیٹی بنانا یا کس نے بنائی ایڈوائزری کور کمیٹی، یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ہمیں اس بات سے سروکار نہیں ہے۔ ہمیں اس بات سے سروکار ہے کہ ایڈوائزری کور کمیٹی بن گئی، ایڈوائزری کور کمیٹی کا منشور کیا تھا، ہم نے ایڈوائزری کور کمیٹی کے منشور کے مطابق چلنا ہے، کیا ہم اس پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے۔ اب اس میں جس بندے نے بھی ایڈوائزری کور کمیٹی بنائی ہے، ہمارے لیے دونوں شخصیات قابل احترام تھیں، ہیں اور رہیں گی۔ اس کی وجہ کہ ایڈوائزری کور کمیٹی بننے کے ٹائم پہ جو میری بات چیت ہوئی تھی، اسپیشلی وہ میری قمر زیدی صاحب کے ساتھ بات ہوئی۔ اب یہ دونوں جو رہنما تھے، ان دونوں کا آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبران، ان کو اس بات سے سروکار بھی نہیں تھا، اور آگے چل کے جب تنظیمی معاملات ہم نے چلانا شروع کیے تو ان دونوں بھائیوں نے آپس میں یہ بات طے کی کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو لیڈ کون کرے گا۔ لہٰذا یہ طے پایا کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو لیڈ سید قمر زیدی صاحب کریں گے۔ اب بات یہ آتی ہے سامنے کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو لیڈ کرنے کے لیے تو ایک ہی بندہ ہوگا، اب 2 بندے تو نہیں ہو سکتے، 2 صدر تو نہیں ہو سکتے، جیسا کہ رات کو میں نے ایک وائس میں سنا کہ دونوں صدور۔ اب یہ لفظ استعمال کرنا بھی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ دونوں صدور یا دونوں جنرل سیکرٹری، عہدہ ایک ہی ہوتا ہے، اس میں 2 نہیں ہوتے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صدر ہے، اس کے بعد ایک سینئر نائب صدر ہے۔ جن لوگوں نے تنظیمی معاملات میں کام کیا ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو۔ اب جس بندے کو تنظیم کا پتہ نہیں ہے، اس نے تو اس طرح کی باتیں کرنی ہیں۔
تو دونوں صدور والی جو کہانی ہے یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے، نہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی فلاں بندہ کون ہوتا ہے مجھے نکالنے والا ایڈوائزری کور کمیٹی سے، میں نے ایڈوائزری کور کمیٹی بنائی تھی، تو جناب والا نہ سید قمر زیدی صاحب نے نکالا ہے، نہ سلیم جمٹ نے نکالا ہے کسی کو، نہ مفتی محمد جمیل صاحب نے نکالا ہے۔ یہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے یہ اکثریتی رائے کے ساتھ ہوا ہے، اور جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہونا چاہیے وہ اکثریتی رائے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کسی بھی تنظیمی معاملے میں کہ وہ بندہ اکیلے فیصلہ کرے۔ یہاں پہ ون مین شو نہیں تھا، نہ ہم ون مین شو چلنے دیتے ہیں، جہاں پہ ہم ہوتے ہیں وہاں پہ ون مین شو نہیں چلتا ہے، اور نہ ہم چلنے دیتے ہیں۔ اگر میرے کسی بھی عمل سے کسی کو پرابلم تھا تو آپ کے پاس اختیارات تھے، اگر آپ اتنے با اختیار تھے تو مجھے آپ نکال دیتے ایڈوائزری کور کمیٹی سے۔ لہٰذا جو بات بھی ہوئی ہے وہ اکثریتی رائے کے ساتھ ہوئی ہے، آج تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ اکثریتی رائے کے ساتھ ہوئے ہیں۔ لہٰذا ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایڈوائزری کور کمیٹی کے جو ممبران ہیں، جس کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کے بارے میں خالد فاروق چودھری صاحب، میں ان کو انتہائی ادب اور احترام سے یہ بات کرنے والا ہوں کہ چودھری صاحب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایڈوائزری کور کمیٹی میں نے بنائی تھی، تو جو بنانے والا ہوتا ہے وہ تو پھر وہ جو بندے ہوتے ہیں اس میں اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ سارے میرے ذاتی ملازم ہیں تو یہ ان سب کو تو ووٹ آپ کے حق میں دینا چاہیے تھا۔ لیکن ہم اس کمیٹی جس کے آپ دعوے دار ہیں، آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ کون ہے مجھے ایڈوائزری کور کمیٹی سے نکالنے والا، تو اس ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبران سے جب ہم نے رائے لی تو ان سب نے کیا رائے دی، آئیے ہم اس کو رائے کو سنتے ہیں اور فیصلہ پبلک پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی جو ہے وہ کس پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، اس کے ممبران کس لیڈر کو لیڈر مانتے ہیں اور کس کے ساتھ آئندہ کام کرنے کے لیے وہ راضی ہیں۔ لہٰذا زبردستی دھونس دھمکی سے تو کوئی کام ہو نہیں سکتا ہے، کام تو ہوتا ہے اکثریتی رائے کے ساتھ، اور اکثریتی رائے کو اہمیت دینا جو ہوتا ہے یہی ایک ذمہ دار لیڈر کی خاصیت ہوتی ہے۔ جو بندہ زبردستی کوئی کام کرواتا ہے ڈکٹیٹر اس کو کہا جاتا ہے، جمہوریت کے ساتھ فیصلے کرنے والوں کو ڈکٹیٹر نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا آئیے سنتے ہیں ممبران کی رائے اور فیصلہ پبلک پہ چھوڑتے ہیں۔ السلام علیکم جی، سید وسیم حمدانی فرام وا کینٹ۔ میں بائی سید سے ممبر ایڈوائزری کور کمیٹی بول رہا ہوں جی۔ سید قمر شاہ صاحب ہی ہمارے ایڈوائزری کور کمیٹی کے رہنما ہیں، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کمیٹی میں سید قمر شاہ کی قیادت میں متاثرین کے حقوق کے لیے کوشش کرتا رہوں گا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کروں گا، اور نہ انشاءاللہ بکوں گا نہ جھکوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور ہمارے رہنما سید قمر شاہ صاحب ہی ہیں، ہم ان کے انڈر ہی کام کریں گے اور انشاءاللہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری ظفر اقبال ممبر ایڈوائزری کور کمیٹی بول رہا ہوں۔ سید قمر شاہ صاحب ہی ایڈوائزری کور کمیٹی کے رہنما ہیں، اور انہی کی قیادت میں الحمدللہ ایڈوائزری کور کمیٹی متفق ہے، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ میں کمیٹی کے صدر سید قمر شاہ صاحب کی قیادت میں متاثرین کے حقوق کے لیے کوشش کرتا رہوں گا۔ دعائے اللہ تعالیٰ ایڈوائزری کور کمیٹی کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم جی السلام علیکم، میں سید شجر عباس ممبر ایڈوائزری کور کمیٹی۔ سید قمر صاحب ہی ایڈوائزری کور کمیٹی کے رہنما ہیں، اور میں کمیٹی کے صدر سید قمر صاحب کی قیادت میں متاثرین کے حقوق کی کوشش کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد جمیل ممبر ایڈوائزری کور کمیٹی بول رہا ہوں۔ میں سید قمر صاحب ہی کو ایڈوائزری کور کمیٹی کا رہنما مانتا ہوں، اور میں کمیٹی کے صدر سید قمر صاحب کی قیادت میں متاثرین کے حقوق کے لیے کوشش کرتا رہا ہوں اور کوشش کرتا رہوں گا۔ والسلام، مفتی محمد جمیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عارف صفی ممبر ایڈوائزری کور کمیٹی بول رہا ہوں، اور سید قمر صاحب ہی ایڈوائزری کور کمیٹی کے رہنما ہیں۔ میں کمپنی کے صدر سید قمر شاہ صاحب کی قیادت میں متاثرین کے حقوق کے لیے کوشش کرتا رہوں گا، نہ بکوں گا نہ جھکوں گا،
اور نہ ہی میں اس کمیٹی سے دگا کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ نیر نقوی تلگنگ ممبر ایڈوائزر کور کمیٹی، ہمارے عظیم لیڈر، عظیم رہنما قمر زیدی صاحب، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، بلکہ ایڈوائزر کور کمیٹی کے تمام ممبرز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ آپ حق پہ ہیں اور آپ نے حق کی آواز بلند کی ہے، متاثرین کی حقوق کی آواز بلند کی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ شاہ جی کھڑے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جب تک دم میں دم ہے، جب تک ہماری رگوں میں خون جاری و ساری ہے، تو انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ آپ کا ساتھ دینا حق کا ساتھ دینا، اور حق کا ساتھ جو ہے وہ اللہ کا ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا کوئی بھی ایسا ممبر، ہمارا کوئی بھی ایسا دوست جو ایڈوائزر کور کمیٹی میں ہے، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے، سب نے متاثرین کے حقوق کے لیے آواز بلند کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی جس بندے نے جو بھی کام کیا، اس نے صلہ بایا، وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناچیز مولانا شوکت علی قاسمی فرام سوابی، ممبر ایڈوائزری کور کمیٹی پاکستان، ایس آر جی فیملی کے سامنے کور کمیٹی کے حوالے سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جناب سید قمر زیدی صاحب ایڈوائزری کور کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، رہنما ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی کمیٹی کے صدر سید قمر زیدی صاحب کی قیادت میں متاثرین ایس آر جی کے حقوق کے لیے ہر قسم کوشش انشاءاللہ تعالی کرتا رہوں گا۔